السلام علیکم دوستو، تحقیق ٹی وی پر خوش آمدید۔ ٹاپ 6 کشمیری رہنما جو انڈیا کے ظلم سہنے کے باوجود جھکے نہیں اور کشمیر کے لوگوں کی صحیح نمائندگی کرتے رہے۔ انڈیا کے کشمیر کے قبضہ کے بعد سے ہی انڈین فوج کشمیر پر ظلم کر رہی ہے۔ آئے روز کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، پیلٹ گن سے ان کی آنکھوں کی بینائی چھینی جاتی ہے، معصوم بچوں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا جاتا ہے، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن ان تمام مظالم کے باوجود کشمیری انڈیا کے سامنے نہیں جھکے۔ انڈیا کی 8 لاکھ فوج اس وقت کشمیر میں ہے اور کشمیر کو ایک کھلی جیل بنا دیا گیا ہے۔ مودی اور ہندو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی 8 لاکھ فوج کے ذریعے کشمیریوں پر ظلم کر کے انہیں ڈرا لیں گے، لیکن کشمیر کے بہادر لوگ ان سے ڈرنے والے نہیں۔ ان غیور کشمیریوں کے لیڈر بھی ان کی طرح بہادر اور غیور ہیں۔ ان رہنماؤں نے انڈیا کے انتہائی ظلم سہے، لیکن انڈیا سے کشمیر کا سودا نہیں کیا۔ ایسے ٹاپ 6 کشمیری رہنما جنہوں نے انڈیا کے ظلم سہنے کے باوجود بھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا اور پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ نمبر 6، مسرت عالم۔ مسرت عالم بھٹ کشمیری حریت رہنما ہیں اور وہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے جانشین سمجھے جاتے ہیں۔ 19 سال کی عمر میں 1990 میں مسرت عالم کو کشمیری مجاہدین کا ساتھ دینے کے لیے گرفتار کیا گیا اور انڈین عدالت نے مسرت عالم کو 4 سال کی سزا سنائی، لیکن انڈین حکومت نے مسرت عالم کو 7 سال بعد 1997 میں رہا کیا۔ انڈیا کے ظالمانہ قبضے اور ظلم کے خلاف بولنے پر مسرت عالم کو جنوری 2001 میں پھر گرفتار کر لیا گیا اور اگست 2003 میں رہا کیا گیا، لیکن انڈیا کی حکومت اس نوجوان لیڈر سے اتنی خوفزدہ تھی کہ رہائی کے 2 مہینے بعد اکتوبر 2003 میں مسرت عالم کو پھر سے بنا کسی جرم کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ مسرت عالم کو 2005 میں پھر رہا کیا گیا، یعنی 1990 سے 2005 تک مسرت عالم زیادہ تر جیل میں رہے اور جیل میں ان پر ظلم ہوتا رہا، لیکن انڈیا کا ظلم بھی مسرت عالم کو آزادی مانگنے سے نہ روک سکا۔ 2008 میں انڈیا کے خلاف مظاہروں میں مسرت عالم نے مظاہروں کو لیڈ کیا اور 2008 میں وہ عوام میں ایک رہنما کے طور پر مقبول ہوئے۔ 2010 میں مسرت عالم نے سید علی گیلانی کو جوائن کر لیا اور ان کے ساتھ مل کر انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے حق میں مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں میں مسرت عالم کے نعرے بہت مقبول ہوئے اور مسرت عالم بھی ایک بہت مقبول کشمیری رہنما بن گئے۔ انڈیا سے آزادی مانگنے اور پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا حق مانگنے کے جرم میں 2010 میں مسرت عالم کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا اور ان پر پھر ظلم کیا گیا۔ مسرت عالم کو بار بار جیل میں ڈالنے اور ظلم کے باوجود انڈیا مسرت عالم کو دبا نہیں سکا۔ وہ کھل کر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں اور کشمیری عوام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نمبر 5، شبیر شاہ۔ شبیر شاہ مشہور حریت کشمیری رہنما اور جموں کشمیر ڈومیسٹک فریڈم پارٹی کے بانی اور صدر ہیں۔ 14 سال کی عمر میں کشمیری اسٹوڈنٹس کے مظاہروں میں ان کو لیڈ کیا اور کشمیر کی آزادی کے لیے انڈیا کے خلاف ان مظاہروں کی وجہ سے 1968 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا جب ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ شبیر شاہ کم عمری سے ہی کشمیر میں انڈین فوج کے ظلم دیکھتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے انڈین ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، اس لیے انہیں کئی بار جیل جانا پڑا، لیکن وہ پھر بھی انڈیا کے ظلم کا مقابلہ کرتے رہے اور ہمیشہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 4، آسیہ اندرابی۔ آسیہ اندرابی عظیم کشمیری لیڈر ہیں جو ہمیشہ کشمیری عورتوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور آزادی کی اس جنگ میں کشمیری عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ آسیہ اندرابی دختران ملت تنظیم کی بانی ہیں۔ دختران ملت تنظیم کا مقصد کشمیری عورتوں کو کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں شامل کرنا ہے۔ آسیہ اندرابی ہمیشہ انڈین فوج کے ظلم کے خلاف بات کرتی ہیں اور آسیہ اندرابی ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں کہ کشمیر انڈیا سے آزاد ہو کر پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کی مانگ کرنے پر
آسیہ اندرابی کو ہمیشہ انڈیا کی طرف سے ظلم سہنا پڑتا ہے اور کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ یہ کشمیری بہن بے شک ایک عظیم کشمیری لیڈر ہیں۔ اگر آسیہ اندرابی کو فاطمہ جناح ثانی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ نمبر 3، میر وائز عمر فاروق۔ میر وائز عمر فاروق مشہور کشمیری رہنما اور مذہبی اسکالر ہیں۔ میر وائز 1977 میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ 17 سال کی عمر میں اپنے والد میر وائز مولوی فاروق کے شہید ہونے کے بعد آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہ بن گئے۔ میر وائز عمر فاروق نے کشمیر کی مختلف تنظیموں کو اکٹھا کیا جو کشمیر کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس طرح میر وائز نے 23 علیحدگی پسند کشمیری تنظیموں کو اکٹھا کر کے آل پارٹیز حریت کانفرنس بنائی۔ میر وائز نے ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنل سطح پر اٹھانے کی کوشش کی۔ 2014 میں رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز جارڈن کی طرف سے سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے 500 رہنماؤں میں میر وائز کو شامل کیا گیا۔ میر وائز کو ٹائم میگزین میں ایشین ہیرو دکھایا گیا تھا۔ میر وائز ہمیشہ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو انڈیا سے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے اور کشمیری اور پاکستانی ایک قوم ہیں۔ نمبر 2، یاسین ملک۔ یاسین ملک 1966 میں پیدا ہوئے اور انڈیا سے علیحدگی پسند حریت رہنما ہیں۔ یاسین ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1989 سے 1994 تک مجاہدین کے ساتھ مل کر انڈیا سے کشمیر کی آزادی کے لیے جہاد کرتے رہے۔ اس جہاد کے دوران انہوں نے انڈیا کے ایئر فورس کے افسر کو بھی جہنم واصل کیا، لیکن 1995 میں یاسین ملک نے جہاد چھوڑ کر سیاسی طور پر کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا شروع کیا اور کشمیر کی آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد شروع کی۔ اس مقصد کے لیے یاسین ملک نے سیاسی پارٹی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بنائی۔ یاسین ملک وہ کشمیری لیڈر ہیں جن پر جیل میں سب سے زیادہ ظلم ہوتا رہا اور وہ ابھی بھی انڈین جیل میں ہیں۔ 2009 میں یاسین ملک نے ایک پاکستانی لڑکی مشال ملک سے شادی کی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یاسین ملک کی بیوی اور بیٹی پاکستان میں رہتے ہیں۔ کیونکہ یاسین ملک شروع میں مجاہدین کے ساتھ تھے، اس لیے انڈیا ان کے خلاف ہمیشہ دہشت گردی کے مقدمے بنا کر انہیں جیل میں رکھتا ہے، جہاں ان پر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سید علی گیلانی۔ سید علی گیلانی بزرگ کشمیری رہنما ہیں۔ سید علی گیلانی ہمیشہ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اور کشمیر مذہبی اور جغرافی کے لحاظ سے ایک ہیں اور انڈیا کو کشمیر کا قبضہ چھوڑنا ہوگا۔ سید علی گیلانی پہلے جماعت اسلامی کشمیر کے ممبر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی پارٹی تحریک حریت بنائی۔ سید علی گیلانی آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے۔ سید علی گیلانی نے پہلے انڈیا کے الیکشن میں حصہ بھی لیا۔ ان کا مقصد پارلیمنٹ کے ذریعے کشمیر کی آزادی کی کوشش کرنا تھا، لیکن انہیں یقین ہو گیا کہ اس طرح انڈیا سے آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ الیکشن میں حصہ لینے سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ سے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کشمیری عوام میں آزادی کا جذبہ جگائے رکھا۔ یہ وہ عظیم کشمیری رہنما ہیں جنہوں نے ہمیشہ انڈیا کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن کشمیر کی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہمیشہ کشمیر کے بہادر اور غیور لوگوں کی رہنمائی کی۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور کشمیر کو انڈیا سے آزادی عطا فرمائے۔ کمنٹس میں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور لگائیں اور ان عظیم کشمیری رہنماؤں کے لیے دعا ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔